اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، اور ناظرین آج کا جو پروگرام ہے الحمدللہ کم و بیش 16 صفر المظفر سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ جناب آج کے مہمان جو موجود ہیں علامہ قاری احمد علی سیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ الحمدللہ نہ کسی تعریف نہ تعارف کے محتاج ہیں الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ناظرین تذکرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پروگرام ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ تذکرہ اعلیٰ حضرت ہو۔ تو آج چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تنظیماتی معاملات ہیں، پھر تمام اجلاسوں میں بھی شرکت کرنا پڑتی ہے آپ کو، بخواہ وہ اپنا انتظامیہ کے حوالے سے ہو یا جہاں جیسے بھی ڈی سی صاحب کے حوالے سے ہو یا ایس ایس پی صاحب کے حوالے سے ہو، تو الحمدللہ سب جگہ الحمدللہ آپ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت آج تذکرہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا ہمارے ناظرین تک کوئی بات پہنچائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اعلیٰ حضرت آپ نے بڑا بہترین موضوع منتخب فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت رضی اللہ عنہ جو عاشقوں کے امام ہیں، بے شک ہر ایک عالم نے، ہر ایک مفتی اہل سنت حقہ، علماء اہل سنت حقہ جنہوں نے دین متین کی خدمت کی، وہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی بھی نمایاں خدمات ہیں، نمایاں عظیم خدمات ہیں۔ یقین جانیے کہ آدمی کچھ وقت تو اپنے بچوں کے لیے، کچھ وقت تو اہل خانہ کے لیے، کچھ وقت تو رشتہ دار اقربا کے لیے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنی ذات کو اس طرح عام کیا، ہم تک عاشقوں تک 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور انہوں نے اپنے نام کو سیرت سے، کردار سے، علمی مقام سے اس طرح پہنچایا کہ اگر ہم دیکھیں تو اولاد کا معاملہ، گھر والوں کا معاملہ، دین کا معاملہ، کوئی بھی معاملے کو دیکھیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو فضیلت فوقیت دے کر پھر آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ مثلا وہ اولاد کا ہو، رشتہ داروں کا، اقربا کو، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا۔ حضور کی ذات میں تو وہ ان کی اگر کوئی کہ کیا محبت تھی، یقین جانیے جیسے کوئی شخص آدمی فنا ہو جاتا ہے تو حضرت سرکار کی محبت میں فنا فی الرسول تھے، اتنا فریفتہ تھے، اتنا گرویدہ تھے، حضور کی محبت میں گم تھے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ان کے کلام کو دیکھیں، ان کی بہت ساری کتب ہیں، ہر موضوع پہ کتب موجود ہیں، اور بلکہ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ اگر مسجد نبوی ہو، مکہ طیبہ ہو، مکہ المکرمہ ہو، اور عرب کے علماء ہوں، وہ کوئی مسئلہ پوچھیں تو آپ مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کر جائے کہ بخار کی حالت ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، اور حضور کی ناموس کا معاملہ آ جائے، مجال ہے وہ یوں فرمائیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، کل پہ رکھیں گے، پرسوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ناموس کے لیے اگر عرب کے علماء بھی سوال کریں تو سیدی اعلیٰ حضرت جواب 2 لائنوں میں، 2 لفظوں میں بھی ان کا جامع اور مکمل جواب، لیکن سرکار کی محبت میں اتنا فریفتہ کہ جب آپ غیروں کو حضور کی عزت ناموس کے مسئلے پر کوئی جواب پوچھے تو پھر بڑی بڑی ضخیم کتب لکھ کر حوالے فرما دیتے ہیں۔ واہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ حضرت اور کیا ہمیں ناظرین تک کوئی خوبصورت سی بات اعلیٰ حضرت کو اشارہ ناظرین تک؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت، وہی میں اسی طرف بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آج کسی خطیب سے کہیں نا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا تذکرہ کر لیں، تو جب وہ اپنے شاعری کو، حضرت کی لکھی ہوئی شاعری کو
शायराना अंदाज में पेश करते हैं तो मैं तो यूँ कहूँगा کہ وہ اپنی تقریر کو، اپنے خطاب کو چار چاند لگانے کے لیے، اپنی دل پذیرائی حاصل کرنے کے لیے جب تک سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر نہ پڑھے سمجھو اس کی تقریر، اس کا خطاب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے اس خطاب کو عوام تک، آگے کائنات تک پہنچانا چاہتے ہیں، بے شک علمی خطاب ہوگا، میں مانتا ہوں، اور بھی اشعار ہوں گے، سارے ہمارے اہل سنت کے جتنے علماء ہیں سب شان کے قابل ہیں، شعراء ہیں، نعتخواں ہیں، بڑی شان کے حامل ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام نے اور آپ کے قلم نے جو اپنی زندگی کو اس طرح بدلا، یقین جانیے کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرماتا۔ میں کل بھی کہیں خطاب میں یہی بات عرض کر رہا تھا جو ابھی آپ کے چینل پہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم کی محبت، حضور کی عظمت کو گھٹانے کے لیے غیروں نے، اغیاروں نے، انگریزوں نے لوگوں کو خریدا، وہ کلمہ گو جو نام نہاد، کمزور، لاغر، مالی طور پر اور دین کی دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کمزور تھے، نحیف تھے، اور انہوں نے ان کو خریدا انگریزوں نے، غیروں نے، کہ بھئی تم ایک شوشہ چھوڑ دو، ایک پیغام عام کر دو، گھر دے دیں گے، سر کا خطاب دے دیں گے، یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے، بڑے بڑے مراعات کے اعلانات ہوئے۔ کرنا کیا پڑے گا؟ بولو کرنا یہ ہوگا، ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے جاؤ اور فیض ہم سے لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو گرامی قدر جب انہوں نے اس بات کو عام کرنے کے لیے قوم کو خریدا، اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ بھئی حضور تو کچھ کر نہیں سکتے، حضور تو صرف بشر ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار دو عالم کی محبت پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو حضور بشر ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ارے بھئی تم تو اپنے ہاتھ سے ایک مری ہوئی ایک مکھی کو، چیونٹی کو بھی کچھ نہیں جلا سکتے، ہلا سکتے، حضور کی ذات وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سورج ڈوب جائے، انگلی کا اشارہ کریں تو پھر سورج کو واپس عصر کے مقام پہ کھڑا کر دیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ان لفظوں میں دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر پہ کسی نے کلام کیا تو حضرت نے جواب اپنے قلم کے انداز میں، اس طرح شاعری کے انداز میں دیا کہ جب دیکھیں گے تو قرآن کا ترجمہ یا پھر حدیث پاک کا مفہوم۔ اسی طرح پھر ایک سوچ آیا کہ جی اللہ تعالی تو بالکل غیب کوئی اس کو جانتا نہیں، حضور کیا علم غیب جانتے ہوں گے؟ حضور علم غیب کیا جانتے ہوں گے؟ نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ یہ شوشہ عام کیا گیا کہ اور کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا، جواب دیا، حضرت دیکھیں گے، آپ ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بھی میں جو جواب دینے لگا ہوں اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا۔ فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود غیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور تم کہتے ہو حضور غیب نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دلیل ہے کہ اللہ خود غیب ہے، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ موسیٰ پاک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ جائیں، روزے رکھیں اور بڑے سارے معاملات طے کرنے کے بعد پھر ایک تجلی آئے اور اس تجلی کو بھی دیکھ کر فخر موسیٰ صاحقہ قرآن نے بیان کیا، بے ہوش ہو جائیں، اور حضور کی ذات بابرکات وہ ہے۔ حضرت موسیٰ تجلی دیکھیں
تو نور اتنا ہو جائے کہ آپ کی آنکھوں میں دوگنا چوگنا نور ہو جائے. اور پھر حضور نے تو خود تجلی والے کو دیکھا ہے. جب رب کی بارگاہ میں جانے لگے اللہ پاک کے بالکل اور قریب ہوتے گئے, آواز آتی گئی او ادنا محبوب اور میرے قریب ہو جا, اور میرے قریب ہو جا. اور آپ نے اللہ پاک کو شان کے مطابق دیکھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے مصطفیٰ کریم کو جس محبت میں نوازا, امت کے لیے بھی تحفے تحائف عطا کیے. تو اس کو دو چار جملوں فکروں میں کہا کہ محبوب کسی بھی نبی نے مجھے نہیں دیکھا پر مجھے ایک مانا, اور میں چاہتا ہوں کہ معراج کی رات آ جاؤ, ملاقات ہو جائے گی, تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے. پوری زندگی حضور کی محبت پہ صرف کر دی, آگے پیغام دے دیا کہ لوگوں اگر اور اپنی کامیابی کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس وہ صرف محبت رسول ہے, غلامی رسول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت شکریہ حضرت. جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن حیدرآباد, آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے, تو کوئی آخری میں ہمیں ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع حیدرآباد کی خدمت میرے ذمہ ہے, اور ڈویژن کے بڑے دوست موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحبزادہ صاحب آپ ہمیں سمجھو کہ بھی کورٹ کچہریوں میں پہنچا دیں. میں جماعت اہل سنت ضلع حیدرآباد کا صدر خادم ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جماعت اہل سنت غیر سیاسی جماعت ہے اور بزرگوں کی جماعت ہے. اللہ اکبر. پیر جماعت علی شاہ صاحب, حضور غزالی زمان, راضی دوران, میرے مربی آقا غزالی زمان حضور سید, جن کو بہکی وقت کہا گیا, اور غزالی زمان بزرگوں نے کہا, کچھوچا شریف کے بزرگوں نے کہا. تو جماعت اہل سنت ہمارے بڑے بڑے اکابرین, پہلے محمد علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب اس کے رہے, پھر حضرت سید ریاض حسین شاہ صاحب رہے. جو اس کے مرکزی امیر محترم ہیں وہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نبیرہ ہیں, حضور قبلہ سیدی پروفیسر پیر طریقت رہبر شریعت سید مظہر سید کاظمی صاحب, اور ناظم اعلیٰ ہیں عظیم درگاہ ہے حضرت قبلہ سیدنا باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ حضرت قبلہ پیر خالد سلطان القادری دامت برکاتہم اللہ, یہ پاکستان کے ناظم ہیں. اور ہمارے صوبائی صدر محترم حضرت پیر سید سردار علی شاہ صاحب جیلانی قادری, اور ناظم اعلیٰ کراچی خطیب پاکستان علامہ مفتی قاری محمد اکرم سعیدی صاحب. میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل سنت کا بازو بنے, اور یہ عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے والی جماعت ہے, بزرگوں کی بابرکت جماعت ہے. اس کے ساتھ تعاون کیجیے. ہمارے حیدرآباد کے جو ڈویژن کے ذمہ دار ہیں وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے, وہ بھی اپنا خود ریویو میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بالخصوص بھائی حافظ محمد علی نقشبندی صاحب, آپ کا, آپ کے کیمرہ مین اور تمام ٹیم کا شکریہ تو نہیں بلکہ لفظ جزاک اللہ کہیں گے, کہ اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ دین متین کی اشاعت و ترویج کے لیے ہماتن کوشش میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو عروج دے اس دین متین کے پیغام کے صدقے. سیدی حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کے فیضان سے اللہ آپ کو بھی مستفید فرمائے, جماعت اہل سنت کے ہم ذمہ داران کو بھی آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ, اور کل جو مہمان ہوں گے وہ بھی میرے ماشاءاللہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی میرے محسن ہیں, جو کیمرے کے بیک پہ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے محسن ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. السلام علیکم.